अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से कि मेरी दुआ है कि आप अच्छा रही हैं, खुश बात रही हैं, इससे मुस्कुराते रहें। आमीन। अब मैं जा रही हूँ नीचे और वहाँ पे जाके बाकी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं तो वॉइस आ रही है ना। तो ये हैं हमारी सीढ़ियाँ जो नीचे जाती हैं। अब मैंने सोचा चले जी थोड़ा सा आप लोगों को अपने घर का विज़िट भी करवाएँ। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद इरादा है कि आप लोगों को मुकम्मल विज़िट करवाएंगे घर का, अगर स्कूल बुआएंगे। ये देखें, ये है नीचे हमारा ग्राउंड फ्लोर पे नीचे है ये हमारा हॉल। ये इसके ऊपर है, ये देखें ये ओपन है। थर्ड फ्लोर पे जाके ना ये इसके क्लोज़ होता है। तो पहले भी शायद मैंने आप लोगों को दिखाया हो। ये देखें वो ऊपर सीढ़ियाँ जाती हैं। अब मैं जाती हूँ बाहर और ये है हमारा गार्डन। यहीं पे मैं आपसे बात करती होती हूँ। तो बात ये आज आप लोगों से करनी थी, काफ़ी ज़्यादा होती है। अब बातें आते हैं असल टॉपिक की तरफ, जिस पे मैंने आप लोगों से बात करना थी। तो जावेद अंकल की मैंने वीडियो देखी थी, कल वीडियो इनकी आई थी, तो मैंने उन पे भी बात करनी थी। फिर मेरे पास सिस्टर ज़िया जमील के कुछ पड़े हुए वॉइस, उन्होंने उनकी तबीयत ख़राब थी तो उन्होंने कुछ भेजे थे, ज़्यादा नहीं भेजे थे, लेकिन बहुत अच्छी उन्होंने बातें की थी। सोचा था कि ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो ये बताना था कि जो साजदा ने लगाए हुए थे उस सफ़िया नामी औरत के, जो ख़ुद को आलमा कहती है, मोहल्लमा पता नहीं क्या कुछ कहती है, लेकिन मैं जहाँ तक ये समझी हूँ ना, उसकी बातों को लेकर मैंने ये सोचा कि ये औरत नाम की है कोई, ख़ुद को बस ऐसा साबित करने के लिए कि मेरी रिस्पेक्ट सारे करें, मुझे अच्छा समझें। इस वजह से उस औरत ने अपने साथ ये मोहल्लमा वाला लगाया हुआ है। लेकिन उसकी बातें देखें, आप लोगों को पता होगा कि SKT काफ़ी टाइम तक उनकी बातें उसकी वॉइस लगाती रही है। तो उनकी बातों को लेकर लगता है कि बिल्कुल सुन कर देखा नहीं, सुन के लगता है कि वो ऐसी है कोई कि उसमें कोई नहीं है कोई। ये देखें जी मेरे भाई ऊपर गए हैं 5th फ्लोर पे, ये अपनी वीडियो बनाने के लिए गए हुए हैं। तो उसको देखकर तो लगता है कि कोई उसकी बातों में ऐसा नहीं है कि वो कोई आलमा है या कोई हाफजा है या कोई जिस तरह की भी है। तो ये सिस्टर इतनी अच्छी बातें करती हैं। तो चले जी वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे आ गए हैं तो मोस्ट वेलकम, दिल की अथाह गहराइयों से आप लोगों का मोस्ट वेलकम। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त मिल सके। तो जावेद अंकल ने जो बात की है वो उनको इनके हालात देख कर सुनिए लोगों के, उनके भी दिल में हमदर्दी जागी है और उन्होंने भी ख़ुद को अच्छा साबित करने के लिए, अपने करतूत छुपाने के लिए उन्होंने भी सोनिया के लिए बहुत ही बोला और वसीम को भी समझाने की कोशिश की है। इशारों में इन्होंने भी इसको समझाने की कोशिश की है कि मियाँ और बीवी के एक दूसरे के साथी होते हैं और बीवी को शौहर का हक बनता है कि अच्छा रखे, खुश रखे। तो उन पे एडवाइस पे अमल करना सोनिया और वसीम के, उन्होंने आप लोगों की सारी बातें जी बुलाकर इख्तलाफात जो भी हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा सोचा है। वो तो आप लोग एक ही थाली की चटे बटे हुई, यहाँ पे आप लोगों को चॉइस मेरा ख्याल है आ रहा होगा जी। तो मैं ये बात कर रही थी कि आप लोगों को ये सारी बातें समझनी चाहिए। इतना अच्छा, इतना बड़ा मुतबर बंदा और आपकी जल्ले अरई का पढ़ा लिखा इंसान, जिसने आप लोगों के लिए इतना कुछ सोचा है कि वो आप लोगों के लिए समझाने के लिए आ गया है, तो आप लोगों को भी समझना चाहिए। फिल आप लोगों को ये ड्रामा ख़त्म कर देना चाहिए और ये बोलना चाहिए कि जावेद ने हम लोगों को नहीं छोड़ा कि आप लोग खुद में सुलह कर लो।
کیونکہ جاوید نے اپنی بانجی کو بہت ہی اچھی طرح سے رکھا ہوا ہے، بہت ہی پیار سے رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ کوئی کام ہی نہیں کرواتا، نہ ہی وہ لائیو بٹھاتا ہے، نہ ہی وہ ولاگز بناتا ہے، وہ جو بھی کر رہا ہے وہ اپنی محنت پہ کر رہا ہے۔ ارے اب رمضان کے مہینے میں کیا بولنا تو بہت چاہتی تھی، لیکن سوری روزہ رکھا ہوا ہے، اور ساتھ میں اس مہینے کا احترام بھی ہے کہ ان جیسے گندے لوگوں کے لیے ہم لوگ اپنی زبان گندی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو میں یہیں تک آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں گی، آگے چل کے میں انشاءاللہ وہ لگانے والی ہوں آپ لوگوں سننا ہے، لیکن اتنا تو میں کہنا ہی چاہوں گی کہ وہ انسان جس نے کچھ بھی نہ سوچا ہے، جس نے اسلام کیا کچھ بھی نہ سوچا، کیونکہ اس کی ماں جو تھی وہ کہتا ہے کہ قرآن پاک پڑھاتی تھی سارے گاؤں کے بلکہ بچوں کو، لیکن اس نے اپنے بیٹے کی تربیت اس حد تک گندی کی ہے ان دونوں ماں اور باپ اس کے نے، کہ اس کے بیٹے نے یہ گندا کرتوت کیا ہے، یہ گند کھولا ہے۔ اگر صابرہ ایسا قدم نہ اٹھاتی، اگر صابرہ گھر سے بھاگ کے نہ جاتی اور گھر کے سے بھگانے والا یہ سانڈ نمبر 1 اس کو نہ اکساتا اس بات کے لیے، تو آج میرا خیال ہے کہ کوئی بھی جلا رہیں گی عورت اس حد تک نہ بڑھتی کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود اپنے طور پہ کرتی۔ اپنے بڑوں سے بھی وہ زیادہ خود بڑے بن گئے ہیں، یہ سارا کیا اور ذرا اس بندے اور اس سانڈ کا ہے جو آج اچھا بن کے ان لوگوں کو سمجھا رہا ہے، اور جس نے 3 بچوں کا خیال نہ کیا، آج اس کی چاہے اپنی بچی ہے چاہے کسی اور کی بچی ہے، جس طرح سے وہ اس بچی کے لیے کہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے، کیونکہ کافی زیادہ لوگوں نے یہ بولا تھا کہ تمہاری اگر بچی ہوتی تو تم اسے کرتے بھی، لیکن یہ تمہاری بچی نہیں ہے، تمہارے منہ پہ کوئی خوشی نہیں دیکھی ہے، کوئی آپ لوگوں نے اس بچی کے لیے کوئی چیز بھی تقسیم نہیں کیا، مٹھائی وغیرہ یا کوئی بھی کچھ بھی نہیں کیا۔ اب وہ لوگوں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اور خود اس باپ بننے کی ناکام سی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ اس بچی کی شکل ساری کی ساری ریحانہ کے شوہر سے اور ریحانہ کے بچوں سے ہی ملتی ہے نہ۔ اگر میں کہتی ہوں کہ باپ پہ جاتی ہے اولاد جاتی ہے، لیکن وہ ماں کا بھی ہوتا ہے نہ کچھ نقش چرایا ہوتا ہے اولاد نے، لیکن اس بچی نے تو کچھ بھی جاوید جیسا نہیں ہے، ساری کی ساری اوریجنل طور پر یہ ریحانہ کے بچوں سے ملتی جلتی ہے۔ تو آگے اب ان کی وائس سنیں، میں انشاءاللہ نیکسٹ اگر مجھے ٹائم ملا تو رمضان کے افطار کے بعد آپ لوگوں سے ایک اور ویڈیو میں علیحدہ سے دوبارہ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ میاں آپ کو بھی شفا دے، اپنی زبان میں رکھے۔ یہ جو سونیا والا ٹاپک ہے، سونیا نے تین دفعہ تو ایسا ہو چکا ہے۔ اگر اس کو اتنا ہی پولیس اسٹیشن جانے کا شوق تھا تو جب ہاتھ ٹوٹا تھا، جب اس کے ماں باپ لے کے جاتے نا، اگر یہ نہیں بھی جاتی تو اس کے ماں باپ کو چاہیے تھا جاتے اس کو لے کے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ دیکھیں اس نے کیا ظلم کیا ہے۔ اس نے پرسوں میں اس میں لگا ہوا تھا اس کے کہ بھئی ابھی تو ہمارے ویوز کم ہے، ابھی ویوز پورے نہیں ہوئے۔ تو ان لوگوں کو یہ لوگ اتنے اپنی عزت بیچ چکے ہیں، اپنی نظروں سے گر چکے ہیں، ان کو سوائے پیسے کے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس کی بہنوں کو، اس کے ماں باپ کو، ان کو کسی کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور کوئی کچھ بھی بولے وہ تو اللہ بخشنے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے کہ کون کیسا ہے۔ جو غلط کام کر رہے ہیں وہ ان کی نظروں میں صحیح ہے۔ غیر مرد کے ساتھ بات کرنا، وہ کرنا، آج تمہارے میاں نے کہا تو تمہارے اندر عقل شعور نہیں تھا کہ تمہارا میاں تمہیں غلط راستے پہ چلا رہا ہے، تم اس وقت گھر جا کے بیٹھ جاتی کہ نہیں بھائی میرا میاں تو مجھے غلط راستے پہ چلا رہا ہے اور میں ایسا نہیں کروں گی، میں حلال کی روزی کماتی ہوں، حلال کی کھاؤں گی۔ تو تمہیں تو یہ کرنا چاہیے تھا۔ اب یہ کہ وہ جب مار پیٹ کے نکال دیتا ہے یہ جو بھی ہے، پھر آپ لوگوں کو اپنے ظلم یاد آتے ہیں کہ ہمارے ساتھ 2 سال سے ایسا ظلم ہو رہا ہے۔ تم ظلم کھانے والوں میں سے نہیں ہو، تم ظلم کرنے والوں میں سے ہو، کیونکہ ماں باپ کو جو تربیت ہوتی ہے، جو تم نے اپنی جوانی اپنے ماں باپ کے گھر میں گزاری، بقول لوگوں کے کہ تمہاری چلتی اس گھر میں اور کسی کی نہیں چلتی، تو یہ بات صحیح ہے، غلط نہیں ہے۔ تو یہ ابھی 4 دن کے بعد یہ جو ابھی قسمیں کھا رہی ہیں میں روزے سے ہوں، میں یہ ہوں، اب لوگ تو جانماز سے بیٹھ کے اب جھوٹ بولتے ہیں، تو تمہارا کیا کوئی یقین کرے گا؟ تمہارا کیا یقین کرے گا؟ 4 دن کے بعد یہی وسیم ہوگا، بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں، لوگ تو یوں ہی بولتے ہیں، پھر وہ تمہارے باپ کو بھی اپنے اس میں جھوٹ سچ میں شامل کر لے گا، پھر وہ بھی آ جائیں گے کہ نہیں میرا تو داماد بہت اچھا ہے، تمہاری اماں بھی آ جائیں گی کہ میری بھی داماد اچھا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے بہت اچھا ہے۔
تو کبھی کہتے میں حساب دوں گا. تم نے آج تک تو اپنے گھر بنانے کا حساب کسی کو بھی نہیں دیا کہ تم نے کتنے کا یہ گھر بنایا. آج سونیا کہتی میں نے کما کے دیا. سونیا نے اگر اتنا کمایا ہوتا، جس ماں باپ کی اولاد ہے ان کا اس کے اندر درد نہیں تھا کہ ماں باپ کو ایک ڈھنگ کا کمرہ ہی بنوا دیتی، تو لگتا کہ ہاں سونیا نے خرچ کیا ہے. پھر لگتا کہ ہاں سونیا جو ہے پیسہ کما کے اپنے ماں باپ کو گھر بھی بنوا کے دیا، پھر شوہر کو دیا. تمہیں شوہر جب بھی عزیز تھا، شادی سے پہلے اور شادی کے بعد بھی، وہ تمہیں کٹ پتلی بنا کے نچا رہا ہے، تم ناچ رہی ہو، اور کوئی بات نہیں ہے. ابھی 4 دن کے بعد سب صحیح ہو جائے گا. پھر تمہارے الفاظ یہی ہوں گے کہ میں نے تو اپنا گھر بچانے کے لیے کیا ہے. گھر بچانے کے لیے جا گھسائی نہیں کی جاتی.